السلام علیکم دوستو، کیسے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ 10 محرم کے حوالے سے ریجیکشن ویڈیو کہ کس طرح امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا اور ان پہ ظلم ڈھائے گئے، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ لیکن آج کل کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ویڈیو کو کہ ویڈیو میں کیا دکھایا گیا اور کربلا کے حالات کیسے تھے، کیسا وہ منظر تھا امام حسین کا۔ چلو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج اشکیا واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنی میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ
हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे, वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौजी यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा, हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त। दोस्तों, ये थी 10 मुहर्रम की दास्तान कि जिसमें इमाम हुसैन ने अपना घर भी लुटा दी, सब कुछ लुटा दिया और आज हम नासमझ बन के फिरते चलते रहे इस्लाम के लिए, तो गलत है। 10 मुहर्रम को दोस्तों इबादत करनी चाहिए, इमाम हुसैन के लिए दुआएं करनी चाहिए, घरों में बैठकर औरतों का हक है कि नवाफिल पढ़े।
ان کے لیے دعائیں کر اور اپنی نسلوں کو ایسا بنا جو دین پہ قربان ہو، نماز کے لیے قربان ہو، نہ کہ میرا بھائی گھروں سے باہر نکلے پاؤں کو ننگے پاؤں چلنا چاہیے ٹھیک ہے، لیکن اتنا ہے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس لیے قربانی دی، کس اسلام کے لیے قربانی دی، کتنے زخم سہے کس کے لیے، اسلام کے لیے، اس امت کے لیے۔ اگر آج وہ ظلم نہ سہتے تو کون مسلمان ہوتا، کیسے اسلام پھیلتا، کیسے دنیا میں مسلمان کا نشان رہتا۔ یہ تو اللہ پاک نے امام حسین کے صدقے سلامت عطا کی، امام حسین جیسا کوئی نہیں۔ تو آپ سے امید ہے کہ میرے بھائی نماز پڑھے، نماز پڑھ، باقی کام بعد میں، اس نماز کے لیے قربانی دی، اسلام کے لیے، اور اسلام کے حقوقوں کو پورا اترے، کسی کو برا نہ کہے، برا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہو، اپنا نقصان ہوتا ہے۔ تو میرا بھائی 10 محرم کو نماز ادا کریں جتنا ہو سکے۔ کتنی تکلیفیں، گھر کو لٹانا آسان ہے نہیں، آسان بہت مشکل ہے۔ جگرے والے تھے، کتنا جگرا ہوگا امام حسین، اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھانا آسان ہے کیا؟ کس لیے اٹھائے؟ اس امت کے لیے کہ دین زندہ رہے، اسلام زندہ رہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز خدا کے آگے جھکنا، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا۔ خدا بڑا رہے، بہت کرے، اتنی تکلیفیں سہ سکتے ہیں کہ آپ جتنی امام حسین نے سہی، کیسا جگرا ہوگا ان کا، کتنی تکلیفیں سے۔ تو اس موضوع پہ آج کا 10 محرم کا یہ ویڈیو بنا رہا تھا تاکہ اتنا ہے کہ یار کچھ غیرت کرو۔ منت کرتا ہوں آپ سے دوستوں کہ نماز ادا کرو، نماز کے لیے قربانی دے، صحیح نماز ادا کرو، صحیح سجدے کرو کہ راضی خدا ہو جائے، جیسے امام حسین نے خدا کو راضی، کتنی تکلیفیں سے آپ نے خود ہی نے دیکھا کہ کتنی تکلیفوں سے گزرے، کیسے کیسے حالات سے گزرے۔ کربلا کا واقعہ سننے کے بعد یہ دل چیر جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس دل میں کہ امام حسین نے کتنی تکلیفیں سہی ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے۔ اگر ہماری نسلیں آج برے کام کریں، غلط کام کریں گے، اسلام سے دور رہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ 10 محرم میں تکلیف، دکھ احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پورا سال پڑھا، پورا سال غم کرو، دکھ کرو، نماز پڑھو، ان کی تکلیفوں کو محسوس کرو، ان کے احساس کو محسوس کرو۔ یہ حق ہے ہمارا، پورا سال۔ تو منتی آپ سے نماز پڑھو میرا بھائی، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا، اللہ کو راضی کرو، اور امام حسین کی قربانی کو رد نہ جانے، ان کے دکھ کو، تکلیف کو محسوس کرو، خدا کے لیے اللہ پاک کو راضی کرو، اپنی نسلوں کو بہتر کرو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو دوستوں صرف ایک سبق بن کے آپ کے لیے بنائی گئی۔ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ جن لوگوں کو نہیں علم اس چیزوں کا، تو میرا بھائی ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ کچھ سیکھو، اصل حقیقت کو دیکھو، حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، بہت زیادہ شکریہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔